کہتے ہیں وہذا اشکن الثلاثہ، بھائی یہ جو روایت ہے کہ علی تجھ سے مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں رکھے گا اور منافق کے علاوہ کوئی بغض نہیں رکھے گا، ذہبی کہتا ہے کہ یہ ان تینوں حدیثوں میں سے حدیث طیر، حدیث غدیر، ان تینوں میں سے سب سے زیادہ مشکل حدیث یہی ہے کہ اس سے بغض رکھیں، چونکہ یہ علی کا شیعہ ہے اور طول تاریخ میں اسی وجہ سے کہ علی کے فضائل نقل کرتے تھے کوڑے مارے جاتے تھے، علی کے فضائل نقل کرتے تھے مار دیے جاتے تھے، یہاں سے پتہ چلتا تھا کہ ناسبیت اس کا نام تھی۔ ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ مبارک رمضان کی سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ہاشمی صاحب کی طرف بڑھیں، ایک نہایت اہم مطلب آپ کی خدمت میں تورع کر بیان کرتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں اگر ان کی تراث کو دیکھا جائے، جو تدوین حدیث کا ایک مرحلہ اہل سنت کے ہاں گزرا ہے اور ان کے محدثین کی جو روش رہی ہے، اس کو اگر دقیق انداز سے ملاحظہ کیا جائے تو یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ فضائل اہل بیت کے ساتھ، بالخصوص فضائل امیر المؤمنین کے ساتھ نہایت ہی متعصبانہ رویہ روا رکھا گیا ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل، شواہد علماء اہل سنت، جو خود علماء اہل سنت مثال کے طور پر صدیق غماری صاحب جو غماری خاندان ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیے، اور جو دیگر ان کے محدثین ہیں ان کی روش سے بھی یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی فضائل اہل بیت کی بات آتی، فضائل امیر المؤمنین کی بات آتی، تو کوشش کی گئی ایسی روایات کو ان فضائل کے سامنے رکھنے کی تاکہ امیر المؤمنین کے فضائل کو کم رنگ کر کے پیش کیا جا سکے۔ ایک ایسی فضیلت کہ جو علماء اہل سنت کے لیے، محدثین اہل سنت کے لیے درد سر بنی رہی، وہ فضیلت حدیث طیر ہے۔ حدیث طیر بہت کم بیان کی جاتی ہے، لیکن نہایت ایک اہم حدیث شمار کی جاتی ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے علماء اہل سنت بڑے پریشان رہے ہیں۔ حدیث طیر کیا ہے؟ نہایت مشہور ہے کہ ایک پرندہ رسول اللہ کو دیا جاتا ہے، اور رسول اللہ وہاں پر دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، جو تیری مخلوق میں سب سے محبوب ترین انسان ہو، اسے بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ یہ پرندہ، اس کا گوشت جو ہے وہ تناول فرمائے۔ تو یہ رسول اللہ دعا کرتے ہیں، تو امیر المؤمنین تشریف لاتے ہیں اور امیر المؤمنین رسول اللہ کے ساتھ وہ پرندہ جو اس کا گوشت ہوتا ہے تناول فرماتے ہیں۔ اب اس حدیث کو لے کر علماء اہل سنت میں کیا پریشانی رہی ہے، میں صرف ایک نمونہ آج آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جو یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یا علی لا یبغضک الا منافق، یہ یہاں پر کیسے صادق آتا ہے، یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ حاکم نشا پوری کے متعلق، حاکم نشا پوری تقریباً اگر مجھے یاد ہو 405 کے قریب اس کا متوفہ ہے، اور اہل سنت کے ہاں ایک بڑا مقام رکھتا ہے۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ جی تشیع کی طرف اس کا میلان تھا، رجحان تھا، تو یہ سراسر جو ہے وہ ایک الزام ہے۔ اس کی ادلہ بہت ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اس نے حدیث ثقلین میں سے جو انتخاب کیا متن، وہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، یہ متن اس نے انتخاب کیا اور اپنی مستدرک میں اس کو نقل کیا۔ اب اس کے بارے میں سیر اعلام النبلاء میں شمس الدین ذہبی نہایت ایک دلچسپ مطلب نقل کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ کہتے ہیں جی فسئل ابو عبداللہ الحاکم عن حدیث طیر، حدیث طیر کے متعلق حاکم نشا پوری سے پوچھا جاتا ہے۔ اب یہ حدیث صحیح سند ہے، متعدد اس کے طرق ہیں، حدیث صحیح ہے، لیکن جب حاکم نشا پوری سے اسی حدیث طیر کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اچھا، کیا اس کی سند میں مشکل ہے؟ کیا مسائل ہیں اس کی، یعنی اس کے متعلق آپ کیوں اس حدیث کا انکار کریں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی دلچسپ ہے، وہ کہتے ہیں وَلَوْ صَحَّ لِمَا كَانَ أَحْدٌ أَفْضَلَ مِنْ عَلِي بَعْدَ النَّبِي، اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے نا تو پھر امیر المؤمنین سب سے افضل شخصیت قرار پائیں گے رسول اللہ کے بعد، علی سب سے افضل ہوں گے، جبکہ آپ کا عقیدہ یعنی اہل سنت کا، حاکم نشا پوری اور ان کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد ابو بکر، وہی ترتیب خلافت کے حساب سے انہوں نے اپنی ترتیب افضلیت رکھی ہے، تو لہٰذا یہ ایک درد سر تھا ان کے لیے۔ اب آگے چل کر دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا، سین تو آگے خراب ہو رہا ہے، وہ یہ کہ شمس الدین ذہبی کہتا ہے فہذہ حکایت قویہ، یہ جو بیان ہے حاکم نشا پوری سے پوچھا گیا حدیث طیر کے متعلق اور اس نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا اجتہاد اس روایت سے کیا تھا؟ کیونکہ یہ روایت دلالت اس چیز پر کرتی تھی کہ اگر اس روایت کو درست مان لیا جائے تو علی رسول اللہ کے بعد سب سے افضل شخصیت قرار پائیں گے، جو کہ ان کے عقیدے کے مخالف ہے، تو لہٰذا رسول کی حدیث کو ایسا نہیں ہے کہ رسول کی حدیث سے عقیدہ بنایا جائے۔ اہل سنت نے کیا کیا، اور اس کے اوپر ایک نہیں
دسیوں دلائل ہیں کہ اہل سنت نے ایسا نہیں ہے کہ رسول کی احادیث سے عقیدہ لیا ہے، رسول نے عقیدہ لیا بعض صحابہ سے اور پھر احادیث کو اسی کے مطابق رد و انکار کیا اور قبول کیا کہ بھائی یہ حدیث چونکہ ہم نے جو ایک عقیدہ لیا ہے بعض شخصیات سے یا وہ عقیدہ کے جو ثقیفہ میں جس کی بنیاد پڑی اور پھر بنو امیہ اور دیگر افراد نے اس جس درخت کی بنیاد رکھی گئی تھی اس میں شیعہ نے حیدر کرار کے خون سے سنچائی کی اور وہ پروان چڑھا، اس عقیدے کو کیا کرنا ہے جی، اس عقیدے کو سامنے رکھنا ہے، پھر رسول کی احادیث کو اس کے مطابق لینا ہے۔ اب رسول کی یہ حدیث تھی، متعدد طرق صحیح اسناد اس کی موجود ہیں، میں اس پہ پہلے کلام کر چکا ہوں، اس کی ایک سند تو باقاعدہ ایک ایک راوی کی تحقیق کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں۔ تو لہٰذا یہاں پر اہل سنت جب اس حدیث پہ پہنچتے ہیں تو حاکم نشا پوری کہتا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی سند میں مشکل ہے، اس کی سند میں فلاں راوی ہے یا اس کی اسناد جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں، نہیں، اس نے کہا کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو اہل سنت کا عقیدہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جملہ ہی بتلاتا ہے آپ کو کہ عقیدے کی بنیاد فرمان رسول نہیں ہے، یہ واضح یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ کہا فہاد ہی حکایت قویہ، شمس الدین ذہبی کہتے ہیں یہ حکایت بڑی قوی ہے، کہتے ہیں فما بالو اخرجا، پھر آگے بڑا تعجب کرتا ہے، فما بالو، پھر اس کو کیا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی تعجب کر رہا ہے کہ اس نے کیا کیا، اخرج حدیث الطیر فی المستدرک، پھر اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین، بڑا لطیف یہاں پہ ایک نکتہ ہے، شمس الدین ذہبی کہتا ہے یہ حکایت درست ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا یہ حدیث درست ہے، اس نے کہا کہ نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث طیر درست نہیں ہے، علی کی افضلیت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اپنی مستدرک علی الصحیحین لکھی جس کے مقدمے میں آپ مقدمۃ المصنف جب آپ پڑھیں گے نا وہاں پر لاسٹ میں وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کی، کون، حاکم نشا پوری کہتا ہے کہ میں اللہ کی مدد سے اس میں وہ روایات نقل کر رہا ہوں کہ جو صحیح ہیں علی شرط مسلم و بخاری، یعنی جن شرائط کی بنیاد پر بخاری اور مسلم نے روایات کو جمع کیا میں نے انہی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے استدراک کیا ہے، یعنی کیا مستدرک علی الصحیحین ہے، میں انہی روایات کو جمع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ پیوست ہوں گی انہی روایات کے ساتھ بخاری اور مسلم میں جو شرائط پائی جاتی ہیں، جیسے راوی وہ لے کر آئے ہیں یا جو شرائط انہوں نے رکھی اور انہوں نے بخاری اور مسلم کو جمع کیا، تدوین کیا، میں بالکل ویسے ہی، تو لہٰذا صحیح روایات جمع کر رہا ہوں، خود وہ اس نے اس کا ذمہ لیا اور اس حدیث کو بھی اس نے صحیح قرار دیا۔ اب یہاں پر مشکل ہو گئی، ذہبی صاحب نے کہا کہ اب کیا کریں، مستدرک میں حدیث بھی آ گئی ہے، دوسری طرف سے یہ حکایت جو قوی حکایت ہے جو ثابت ہے حاکم سے کہ جناب یہ حدیث صحیح ہے، اور یہاں صحیح نہیں ہے، وہاں پہ کہتا ہے صحیح نہیں ہے جب اس سے پوچھا گیا، لیکن اپنی کتاب میں نقل کر دی، کہا کہ فَكَأَنَّهُ اخْتَلَفَ اجتہادُهُ، ممکن ہے اجتہاد میں اس کے اختلاف یعنی تبدیل ہو گیا ہو، جو اس نے مثلا جو اس نے سمجھا، پہلے اس نے، یا جملہ بڑا زبردست ہے کہ پہلے اس نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ علی کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، لیکن بعد میں شاید ممکن ہے وہ اس سے یہ مطلب اخذ نہ کر رہا ہو، تو لہٰذا ایک تعویل جو شمس الدین ذہبی نے اس کے عمل کی، اب یہاں پہ میں نہیں جانا چاہتا کہ تقیہ کا مورد تھا یا جو بھی اور مسائل تھے، لیکن شمس الدین ذہبی نے کہا ممکن ہے اس کا اجتہاد تبدیل ہو گیا ہو۔ اچھا پھر آگے کیا کہتا ہے، وقت جماعت طرق حدیث طیر، کہ میں نے جمع کیا ہے، اب شمس الدین ذہبی وہ شخصیت ہے کہ جس نے حدیث طیر کے طرق کو بھی جمع کیا ہے، حدیث غدیر کے طرق کو بھی جمع کیا ہے، اور یہ حال ہی میں وہ کتاب ایران میں چھپی بھی تھی جو شمس الدین ذہبی نے حدیث غدیر کے طرق کو جمع کیا، وہ ایک کتابچے کی صورت میں چھپا تھا، کہا کہ میں نے اس حدیث طیر کے طرق کو جمع کیا، و طرق حدیث من کنت مولا، اور حدیث غدیر کے طرق کو بھی جمع کیا، توجہ کرنی ہے، وہو اصح، حدیث غدیر یعنی من کنت مولا حدیث طیر سے زیادہ صحیح ہے، اصح ترین یعنی صحیح ترین حدیث جو ہے وہ حدیث طیر کی نسبت حدیث غدیر ہے۔ آگے کیا کہتا ہے، وَأَصَحُ مِنْهُمَا مَا أَخْرَجَهُ مسلم، لیکن ان دونوں سے زیادہ جو صحیح روایت ہے حدیث غدیر سے اور حدیث طیر سے جو زیادہ صحیح روایت ہے وہ کون سی ہے، وہ جو مسلم نقل کرتا ہے، امیر المؤمنین، خود امیر المؤمنین سے روایت نقل کرتا ہے کہ انہ لعہد النبی الامی الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد میرے ساتھ باندھا، جو مجھے میرے ساتھ ایک عہد و پیمان باندھا، وہ کیا تھا، انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ سب سے صحیح روایت ہے، کس کے بقول، ذہبی کے بقول، لیکن وہ کہتے ہیں وہذا اشکل الثلاثہ، بھائی یہ جو روایت ہے کہ علی تجھ سے مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں رکھے گا اور منافق کے علاوہ کوئی بغض نہیں رکھے گا، ذہبی کہتا ہے کہ یہ ان تینوں حدیثوں میں سے حدیث طیر، حدیث غدیر
ان تینوں میں سے سب سے زیادہ مشکل حدیث یہی ہے. کیوں بھائی زابی صاحب؟ اس میں کون سا ایسا لفظ ہے؟ اس میں چلو آپ مولا کے متعلق کیا دیتے ہیں 27 معنی ہے جی، پتہ نہیں کون سا معنی مراد ہوگا، وہ جس کا پس منظر یہ تھا، مولا کا مطلب دوست ہو گیا. واضح ہے یہ وہ حدیث ہے کہ آپ اس حدیث کا ترجمہ آج اگر کسی جٹ قسم کے لوگوں کے سامنے بھی کریں نا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، وہ بھی اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس حدیث کو. یعنی ایک عام بندہ فارسی زبان ہو، اردو زبان ہو، سرائکی زبان ہو، پشتو، کوئی بھی اس کے سامنے یہ عربی متن پڑھیں گے وہ ترجمہ سمجھ جائے گا اس کا. تو زابی صاحب اس میں کیا مشکل ہے؟ اس حدیث سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ رسول کی حدیث ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان فرمایا، اور آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ سب سے صحیح حدیث ہے اور سب سے مشکل حدیث ہے. مشکل کہاں پہ ہے؟ کہتے ہیں کیوں مشکل آگے بیان کر رہے ہیں کہ قد احبہ قوم لا خلاق لهم. کیوں؟ کیونکہ علی سے ایک ایسی قوم محبت رکھتی ہے، کون؟ رافضی، شیعہ، ہم، کہ جو جن کا کوئی اخلاق نہیں ہے، جن کی کوئی اخلاقی اقدار نہیں ہے جن کے. اچھا، وَأَبْغَضَهُ بِجَهْلٍ قَوْمٌ مِّنَ النَّوَاسِبِ، اور ایک ایسی قوم نواسب میں سے علی سے بغض رکھتی ہے. آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے. اب مشکل کہاں پر آ گئی زابی صاحب کو؟ مشکل یہاں پر آ گئی کہ بھئی ایک ایسی قوم محبت رکھتی ہے. زابی صاحب مشکل حدیث میں نہیں ہے، مشکل آپ کے عقائد میں ہے. اپنے عقائد کو اگر رسول کی احادیث کی بنا پر بناتے تب مشکل نہیں ہونی تھی. یہاں سے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو معصومین علیہ السلام سے روایت تشیع کی تراث میں ملتی ہے کہ کوئی آپ کو ایسا ناسبی نہیں ملے گا جو کہے گا کہ میں علی سے بغض رکھتا ہوں، میں حسن سے بغض رکھتا ہوں، میں فاطمہ سے بغض رکھتا ہوں. وہ دیکھو کہ یہ ان کے ماننے والوں سے بغض رکھتے ہیں. یہ اس سے بغض رکھیں چونکہ یہ علی کا شیعہ ہے، اور طول تاریخ میں اسی وجہ سے کہ علی کے فضائل نقل کرتے تھے، کوڑے مارے جاتے تھے. علی کے فضائل نقل کرتے تھے، مار دیے جاتے تھے. یہاں سے پتہ چلتا تھا کہ ناسبیت اس کا نام تھی. تو لہٰذا یہاں پر خود چیخ چیخ کے موصوف اپنی ناسبیت کا اقرار کر رہے ہیں. اچھا، اب اس کا اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اینڈ کر رہا ہے کون؟ اس کا محقق. محقق صاحب کیا کہتے ہیں؟ توجہ کریں، نیچے ہم تھوڑا چلتے ہیں. یہ دیکھیں، قلت، وہ کہتا ہے دیکھو لا اشکال، وہ کہتے ہیں کائے کی مشکل ہے زابی صاحب؟ کوئی مشکل نہیں ہے اس حدیث میں سمجھاتا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں فالمراد لا يحبك الحب الشرعی المعتد به عند اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مراد ہے وہ حب شرعی ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ علی سے جو خدا کے لیے محبت کرتا ہو، ٹھیک، علی سے جو خدا کے لیے محبت کرتا ہو، یہاں پہ وہ مراد ہے کہ لا یحبک الا مؤمن. تو محقق صاحب اس کا جواب نہایت آسان ہے، ہر کسی کو معلوم ہے، مجھے زیادہ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے. محقق صاحب میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک عام انسان، گناہ گار انسان. اگر کوئی شخص مجھے اس وجہ سے تکلیف دے، مجھے اس وجہ سے ناپسند کرے کہ میں خدا وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں، میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں لوگوں کو کہتا ہوں زیادہ درود پڑھو، زیادہ صلوات پڑھو، کوئی مجھے اس وجہ سے مجھ سے بغض رکھے، تو واضح ہے کہ وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، وہ رسول سے بغض رکھتا ہے. یہ میں ایک سادہ آدمی ہوں. لیکن وہاں پر امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے عہد باندھا ہے کہ اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا، کلمہ حسر لے کر آئے ہیں. یعنی یہ آ کر مزید آپ نے کام کو خراب کیا ہے. مزید آ کر آپ نے اس جو زہابی تو آپ سے زیادہ سمجھدار تھا، زہابی نے کہا کہ میں اس گہرائی میں نہیں جاتا، لیکن آپ نے آ کر تو مزید کام خراب کیا ہے کہ نہیں جی یہاں پر حب شرعی مراد ہے. تو لہٰذا یہ ایک اہل سنت کے ہاں مسئلہ رہا. انشاءاللہ میں آگے چل کے ماہ مبارک رمضان کے ایام میں دیگر فضائل اہل بیت کے حوالے سے جو مذہب اہل سنت کے اندر ایک تنگ نظری پائی جاتی تھی، اور انہوں نے ان فضائل کے ساتھ جو ایک رویہ رکھا جو ان کے لیے قابل برداشت نہ تھے، انشاءاللہ میں اس کے نمونے آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً پیش کروں گا.